हो। जो सरकार की नजर में आना चाहता है वो पढ़े। हमें नजरों में रखते हैं, इनायत हो तो ऐसी हो। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआएं अक्सर। अल्लाह अकबर। मेरे आका का इखलाक करीमाना। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआएं अक्सर। कोई लाओ मिसाल ऐसी, शराफत हो तो ऐसी हो। कोई लाओ मिसाल ऐसी, पढ़िए। कोई लाओ मिसाल ऐसी, शराफत हो तो ऐसी हो। हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी। और दुनिया में कोई वायलेशन करता है उसे सजा मिलती है, टिकट मिलता है। लेकिन सरकार की बारगाह में कोई आता है वायलेशन करके, उसे क्या मिलता है? अल्लाह अकबर। वहां मुजरिम को मिलती है पनाहें भी, जज़ाएं भी। कहिए जरा सुभान अल्लाह। वहां मुजरिम को मिलती है पनाहें भी, जज़ाएं भी। मदीने में जो लगती है, मदीने में जो लगती है, अदालत हो तो ऐसी हो। मदीने में जो लगती है, अदालत हो तो ऐसी हो। और मिलाद शरीफ के हवाले से शेर, मेरे आका की विलादत पर हुए सबको अता बैठे। मेरे आका की विलादत पर हुए सबको अता बैठे। इसे मीलाद कहते हैं, इसे मीलाद कहते हैं। विलादत हो तो ऐसी। अगर आप ये शेर भी मिल के नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? मेरे आका की विलादत पर हुए सबको अता बैठे। इसे मिलाद कहते हैं, इसे मिलाद कहते हैं। विलादत हो तो ऐसी हो। इसे मिलाद कहते हैं, विलादत हो तो ऐसी हो। और शेर सुनिए। जमीनो आसमां वाले भी आते हैं गुलामाना। 70,000 मलाइका हुजूर की बारगाह में तवाफ सलाम करने के लिए आते हैं। और जो एक बार आते हैं क़यामत तक उनका नंबर ही नहीं आता। और हम कितने खुश नसीब हैं, जब चाहते हैं करम फरमा लेते, बुला लेते। ज़मीनो आसमां वाले भी
हकीकत है यही नासर, हकीकत है यही नासर, हुकूमत हो तो ऐसे हो, हकीकत है यही नासर, हुकूमत हो तो ऐसे हो। और आखिर के 3-4 शेर कुछ था इसके रसूल हज़रत मियां मोहम्मद बख्श। जरा इसमें माइक में जरा सही कर दिया, बड़ी मेहरबानी। ओके माशाल्लाह। इब्ला खारी साहब ने तराना वाले सुन्नत पढ़ने का मुझे इस स्पीकर का मुंह इधर कर दे यार, ये जो बड़ा स्पीकर है इसको और क्या काम करेंगे माशाल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। इसलिए मैं रुका पे आप पढ़े मिलकर पढ़े। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। नबी का झंडा लेकर निकलो दुनिया पर छा जाओ, कहिए सुभान अल्लाह। नबी का झंडा लेकर निकलो दुनिया पर छा जाओ, नबी का झंडा अमन का झंडा, बोलो नबी का झंडा अमन का झंडा, हर घर पर लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अपने हाथों का झंडा बना ले और बुलंद आवाज से दोनों हाथ खड़े करके कहिए, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। छोड़ दो रंग बिरंगे झंडे, थाम लो गुंबद वाला, छोड़ दो रंग बिरंगे झंडे, थाम लो गुंबद वाला, हम सब पर राजी हो जाए काली कमली वाला, बोलो हम सब पर राजी हो जाए काली कमली वाला। इस झंडे के साए तले, बोलो इस झंडे के साए तले तुम मिलकर कदम बढ़ाओ, नबी का झंडा, बोलो नबी का झंडा, नबी का झंडा, बोलो नबी का झंडा अमन का झंडा, नबी का झंडा अमन का झंडा, नबी का झंडा अमन का झंडा, हर घर पर लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। खड़ी शरीफ के मर्द ने तुमको बात है ये समझाई, कहिए सुभान अल्लाह। खड़ी शरीफ के मर्द ने तुमको बात है ये समझाई, क्या हर मुश्किल दी कुंजी यारो वलियों के हाथ आई, खड़ी शरीफ के मर्द ने तुमको बात है ये समझाई, हर मुश्किल दी कुंजी यारो, हर मुश्किल दी कुंजी यारो वलियों के हाथ आई, राबर और ईमान भी अपना, बोलो राबर और ईमान भी अपना कामल मर्द बनाओ, नबी का झंडा अमन का झंडा, बोलो नबी का झंडा अमन का झंडा, बोलो नबी का झंडा अमन का झंडा, हर घर पर लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या
رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ابن علی نے صاف ہے تم کو یہ پیغام دیا یاد رکھو کملی والے نے تم کو پاک نظام دیا یاد رکھو کملی والے نے تم کو پاک نظام دیا توڑ دو تم طاغوتی قوت کو توڑ دو تم طاغوتی قوت کو اے ظلم کے احواؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا بولو نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا ہر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور آخر تے 2 یا 3 شعر کچھ اس کے رسول حضرت میاں محمد بخش ہمیں جدا کھائی ہو دا گیت گائی ساری عشتاں اللہ نے دین دیا دنیا نے عشتاں حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دے کلام دے صدقے عطا فرمائی تو ایک مرتبہ ذرا محبت نہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم بلند والا بولو سبحان اللہ کھڑیاں ماشاءاللہ محبت نہ لاکھو سبحان اللہ میلا میلا عشق نہ بولو سبحان اللہ فرید نے اس میلے کا ترجمہ کیتا ہے اور فرمایا اٹھ فریدا ستیا کوئی میلہ ویکھن جا مت کوئی بخشیا مل جائی تے تو بھی بخشیا جا اللہ اکبر آپ فرماندے نے میلہ 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 ہر کوئی اللہ اکبر دنیا دا کلچر سامنے رکھ دیا حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار دی شان بیان کرتے ہیں عشق نال بولو سبحان اللہ یہ مائک مٹھا پہ گیا تسی تے نہیں نا تانوں کچھ نہیں ہویا اونچی بولو سبحان اللہ اور بلند والا بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سمجھ آ جائے شیر دی آپ فرماندے نے میلا ویکھن کڑیاں آیاں نال ٹری جنج ساری آقا میرا لارا بنیا اور میں صدقے
آخری شعر آپ فرماتے نے عشق کیا یہودی دا ایکو پتر سی سرکار نو ویکھدا سی تے عاشق ہو گیا اللہ اکبر تے سارے علاج کرائے کوئی علاج کاریگر نہ ہویا کھیری بیٹا سی انہاں کہا کوئی آخری خواہش دس انہاں کہا ابا آخری خواہش تے میری ہے پر تو مننی کوئی اللہ اکبر اور یہودی دا بیٹا انہاں کہا تو آخری خواہش دس عرض کیتی میں کملی والے دا عاشق انہوں نے کہا ایک باری من زیارت عطا کر اللہ اکبر ذرا سنو اللہ اکبر سارے ٹھاک دے رہے پر رہا نہیں ہمیں میاں صاحب فرما دے عشق کیا عشق ذرا بولیے سبحان اللہ عشق کیا میں بن بن کھلیاں تجھ تھی پلیاں پلیاں مائی بابل پٹ پٹ تھکے وائیں مول نہ چلیاں مائی بابل پٹ پٹ تھکے وائیں مول نہ چلیاں سدا بہار دیں اس باغے سدا بہار دیں اس باغے کدے خزانہ آوے اومن فیض ہزارہ تائیں اور پکھا پھرکھا وے یار زندہ صبر باقی السلام علیکم ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز کے ساتھ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے پرسوز انداز میں نعت شریف بھی پیش کی اور میاں صاحب کا کلام بھی پیش کیا. اب چونکہ ہمارے معزز مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ والوں کی جب نشانی پوچھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے پہچانے؟ آپ نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو تو رب یاد آ جائے، ان کا چہرہ دیکھو رب یاد آ جائے. غالب اسے کہتا ہے غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست. اے غالب جو میرے دوست کا دوست ہے اس سے دوست کی خوشبو آتی ہے. غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، وہ دوست کیا ہوا جو دوست کی یاد نہ دلا دے. ہمارے درمیان عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت موجود ہے. میں ان کا تعارف کیا پیش کروں گا. میرے خیال میں سب سے زیادہ حق جو بنتا ہے، چونکہ ہمارے بزرگ ہمارے امام جو اس مسجد کے امام اور خطیب ہیں حضرت علامہ قاری محمد حسین رضوی صاحب، یہ خود بھکی شریف میں پڑھتے رہے ہیں. قبلہ شاہ صاحب کے والد محترم حافظ الحدیث حافظ سید جلال الدین شاہ صاحب سے آپ نے چونکہ علم بھی حاصل کیا اور قبلہ ہمارے حجت الاسلام علامہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی سے بھی ان کا بڑا قریبی تعلق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ویسے تو مولانا مدثر نقشبندی صاحب بھی شاہ صاحب کے شاگرد ہیں، لیکن اس وقت ہمیں سینئر موسٹ جو ہیں سینئر موسٹ وہ علامہ قاری محمد حسین رضوی صاحب ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کا تعارف بھی اور حضرت شاہ صاحب کو خطاب کے لیے دعوت بھی پیش فرمائیں. میں گزارش کروں گا محترم قاری محمد حسین رضوی صاحب سے کہ وہ قبلہ شاہ صاحب کا تعارف اور ان کو دعوت خطاب پیش فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. میرے نہایت ہی محترم مکرم مخدوم اہل سنت پیر طریقت
गोशा हाफिज हदीस मेरे मखदूम इब्ने मखदूम सैयदी हुज्जतुल इस्लाम सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी मूसवी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया, आपकी तशरीफ आवरी हमारे सब के लिए बहुत बड़ा एजाज़ और अल्लाह का अजीम एहसान है। हम दिल की अथाह गहराइयों से हज़रत को खुश आमदीद कहते हैं। मैं अपनी तरफ से अरकान जामिया मुहम्मदिया रिज़विया की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से और अपने तमाम जानने वाले अहबाब की तरफ से जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ है, खुसूसन उन सब की तरफ से समीम कल्ब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपका आना हमारे लिए मुबारक। मैं हजरत का तारुफ क्या पेश करूंगा। हजरत की शख्सियत, जैसे किसी ने कहा, आफताब आमद दलील आफताब, सूरज जब निकला होता है, सूरज जब तुलू होता है तो वो अपनी दलील खुद होता है, बताने की जरूरत नहीं होती, आप देख लें। लेकिन क्योंकि मैंने इस दर के टुकड़े खाए हैं, मैंने अपने मुरब्बी, अपने मोहसिन, अपने अजीम उस्ताद, अपने अजीम मुर्शिद शेख कामिल, शेखुल मुहद्दिसीन, सनदे मसलक अहले सुन्नत हजरत सैयदी सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व नब्बर अल्लाह मरकदा, उनकी खिदमत में चंद रोज गुजारने का शर्फ हासिल हुआ है। कोई आदमी अगर दरिया और समंदर के करीब रहते हुए भी अगर प्यासा रहे तो ये उसका अपना मामला है। हजरत जो है वो उनके बारे में मैं क्या कहूंगा। हजरत खूब जानते हैं सैयदी मोहम्मद इरफान शाह साहब दामत बरकातहुमुल कुद्सिया, जब मैं बिकिसी में पढ़ता था, शाह साहब किबला अल्लाह वाले की ये निशानी होती है कि हर बंदा ये समझता है कि जितना प्यार इस शख्सियत को मुझसे है, इतनी शफकत, इतना प्यार किसी और के लिए नहीं। हुजूर शाह साहब बिल्कुल इस बात का मिस्दाक थे। आप कहेंगे कि मैं तारुफ तो जो हजरत का कराने के लिए खड़ा हुआ तो शाह साहब के बारे में आपके लिए बात शुरू कर दी। बात यह है कि बात उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती। और एक बात है, हजरत को मैं अर्ज कर रहा था, वैसे तनाई में मैं मुझसे रानी क्या इनकी मोहब्बत में, वरना मैं यहाँ पे ही कहना चाहता था, इनके लिए सरप्राइज है, याद तो आपको होगा यकीनन, लेकिन मैं ये समझता हूँ, बात बंदा समझे ना बड़ा तीर मार रहा हूँ, लेकिन बंदे को पता पहले भी होता है। हजरत को तो यकीनन पता होगा, लेकिन आप सब जो है वो खुश होंगे। मौलाना कादरी साहब मददुल आली, मौलाना मुद्दसिर साहब, इन्होंने इस दिन का इंतखाब हमारे लिए जलसे का किया। दोस्त जो है ना वो इस पे नाना भी थे, उनको शिकवा भी था, और भी प्रोग्राम है किसी और दिन रख लेते करते, लेकिन फेनुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, अल्लाह ताला की तरफ से जो काम होता है ना, उस हर काम में अल्लाह की हिकमत मौजूद होती है। मैं बड़ी प्यारी बात आपको कहने वाला हूं। आज रबीउल अव्वल शरीफ की 4 तारीख है, और मेरे शेख हुजूर सैयदी मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का यौम विसाल भी 4 रबीउल अव्वल, यानी दूसरे लफ्जों में आपको उससे मुबारक भी है इस्लामी तारीख के एतबार से। ज़ेहे किस्मत कि हम उनके साहबजादा गिरामी को, जिनके लिए फखर से आप फरमाया करते थे कि इंशाअल्लाह ये मेरा इरफान जो है ना वो दीन का सही खादिम होगा, और हम आपकी करामत जो है वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं नहीं कहता, अगर कोई आदमी जो है ना वो अपने किसी मकतब की जहां वो पढ़ता रहा हो, किसी उस्ताद से उसने शागिर्दी का जो है वो शरफ और सादत हासिल की हो, किसी पीर से जो है वो मुरीद हो, तो जाहिर है उसका हक बनता है, वो तारीफ करता है।
لیکن بخدا میں اس سے ہٹ کے جو ہے نا وہ بالکل اس بات کو سامنے نہیں رکھ کے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہا ہوں. میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا عرض کروں گا. اپنے وقت کے بڑے بڑے محدث، اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء، اہل سنت میں جن کو امام اہل سنت ہونے کا درجہ حاصل ہے. اب تو وقت مصیبت ہی ہے شاہ قبلہ کے وقت ایسا آ گیا ہر بندہ اپنے آپ کو مجدد جو ہے مجدد سے کم کے جو ہے نا وہ لقب پہ راضی نہیں کوئی ہوتا. بدقسمتی سے ایسا وقت آ گیا کوئی آدمی اس سے نیچے جو ہے اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، اپنی اہانت سمجھتا ہے. کم از کم مجدد کا لفظ تو میرے لیے ہو نا. میں اتنا چھوٹا آدمی نہیں مجھے مجدد نہ کہا جائے. ہر دوسرا بندہ، حالانکہ میں نے ایک پروگرام میں میرے بھائی تشریف رکھتے ہیں عرض کیا تھا کہ گلی کوچوں میں مجدد نہیں ہوا کرتے، گھر میں بیٹھے بھی مجدد نہیں بنتے. اگر یہی بات ہوتی تو میں کہتا ہوں آج وہ ایمان کہتا ہوں عرفان شاہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. اگر مجدد اپنی طرف سے بننا ہوتا یا اپنی طرف سے ہم نے جب مجدد کسی کو بنانا ہوتا تو ہمارے شاہ صاحب مجدد ہیں. میں کہہ سکتا ہوں ہمارے شاہ صاحب مجدد ہیں. لیکن نہ میرے شاہ صاحب نے زندگی میں مجدد اپنے آپ کے لیے کہلوایا، نہ جو ہے وہ آپ کے صاحبزادوں میں سے کسی نے حضرت سمیت، نہ کسی بڑے سے بڑے عالم نے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. اس لیے ہم ان کو مجدد نہیں کہتے. کارنامے ان کے تجدیدی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کسی کونے میں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، حضرت کا شاگرد آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اگر استاد کو دیکھنا ہو تو شاگرد کو بندہ دیکھ لے. بھائی محمد اسکر صاحب موجود ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لائے، ماشاءاللہ مصروف بڑے رہتے ہیں. یہ جانتے ہیں سال ہاں سال سے جب میں نیو یارک میں آیا اس وقت سے الحمدللہ بھائی صاحب سے اسی طرح پیار ہے، تعلق ہے. یہ جانتے ہیں کوئی ضدی کہہ لے، کوئی ثابت قدم کہہ لے، کوئی کہہ لے بڑا پکا ہے، کوئی جو مرضی کہہ لے، جو موقف ہے اپنا اس سے الحمدللہ ایک سرے منہ بھی جو ہے وہ الحمدللہ رو گردانی نہیں کی. یہ میرے شاہ صاحب کا ہمارے لیے سبق ہے. تو جس بندے نے چند دن حضور کے جوڑے سیدھے کی وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اگر وہ جو ہے وہ اس طرح جو ہے نا وہ اللہ کے فضل سے جو ہے نا وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کر سکتا ہے تو ان کے شہزادے کی شان کیا ہوگی کہ وہ جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر استقامت کا پہاڑ ہوگا. الحمدللہ ہمارے سامنے ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، ساری دنیا ایک طرف ہے لیکن اپنا موقف جو ہے الحمدللہ اس کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے. آپ سے قرآن تو بے شمار ملتے ہیں نا. یہ بات بہت ہی عام باتیں آپ نے سنی ہوگی، آپ بے شمار آپ سے قرآن ہے. اللہ کا شکر ہے یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ بچے بچے کے سینے میں قرآن پاک کی دولت موجود ہے. حضور کا امتی بے شمار استاد. میں خود حافظ ہوں الحمدللہ. مجھے خود علم ہے کہ کسی حافظ کو اگر آپ کہیں ایک آیت پڑھیں تو کہیں کہ حافظ جی بتائیں کہ اس سے پہلی والی آیت کون سی ہے جس کو ماں قبل کہتے ہیں ہم. تو میرے جیسے بندے حافظ صاحبان اکثر جو ہے نا، میں سب کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے اچھے میں تو رمضانی حافظ سمجھ رہے مجھ سے میرے ساتھ موجود ہے پڑھتے ہیں قرآن میرے ساتھ، وہ ماں قبل بتانے سے قاصر رہیں گے. شاہ صاحب خود بڑے حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ، مضبوط حافظ قرآن اللہ کے فضل سے. تو ماں قبل بتانا جو ہے پہلی آیت بتانا مشکل ہوتا ہے. ہر بندہ جو حافظ دوسری آیت جب آیت ختم کرے نا تو دوسری آیت بتا دیتے ہیں آگے. یہ ہے حضور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے بڑے دیگر فرقوں کے جو علماء ہیں دیگر مسالک کے، وہ بھی جو ہے ان میں شاہ صاحب کی شخصیت مشہور ہو گئی کہ ایک ایسے حافظ قرآن ہیں بظاہر آنکھیں بھی نہیں ہیں لیکن وہ جو ہے وہ آیت کا ماقبل بڑے جلدی سے بتا دیتے ہیں. ضرب المثل، حفاظ میں ضرب المثل. حدیث کی جہاں تک مثال ہے شاہ صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں حضور شاہ صاحب آپ کے سامنے جسارت ہے اور میں زندگی میں ایمانداری سے کہتا ہوں خوشامد کی خاطر نہیں. شاہ صاحب مجھ سے سنوں میں چھوٹے ہیں، ہر اعتبار سے مجھ سے بڑے ہیں. میرے مخدوم ہیں، ابن مخدوم ہیں. یقین کریں ان کے جوڑے سیدھے کرنا بھی میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں اور دنیا کا اور دین کا بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں اپنے لیے. خدا میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، قسم کھانا مقصد نہیں کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ میرا نہیں، یہ اور لوگوں نے سنبھال لیا، انہیں کو مبارک ہو. کسی مسلمان کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو سورہ منافقون دیکھنے اور دیکھنے وہاں جو ہے نا وہ علامت ہی جو ہے وہ منافقوں کی بیان کی گئی ہے، جو ہے وہ بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، بات بات پہ قسم کھاتے ہیں. بھئی آپ سچے ہیں تو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس بندے کو آپ کی بات پہ اعتماد نہیں ہے قسم پہ بھی اعتبار نہیں ہو سکتا. اور اکثر تجربہ یہی کہتا ہے جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے زیادہ قسمیں کھاتا ہے. حضور شاہ صاحب کا حافظ قرآن ہونا تو اس طرح سے بہترین قرآن پاک پڑھنا
اور جب فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، حالانکہ اڈے والی مسجد کتنی دور ہے، ہم باہر جاتے ہوتے کئی دفعہ آدمی میں سستی ہو جاتی ہے جماعت سے، جب دیر سے اٹھے، شاہ صاحب کی آواز وہاں تک جو ہے، اسپیکر کے تو ویسے خلاف تھے، اسپیکر میں نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، جب فجر کی نماز خود پڑھایا کرتے، دوسری نمازوں کی امامت فرماتے، اتنی پیاری آواز سے تلاوت کرتے کہ دور تک آواز جاتی، حافظ قرآن ہونے میں بے مثال۔ حدیث پڑھانے میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے یہ بات آپ کی خدمت میں کہہ سکتا ہوں کہ علم حدیث، آپ کہیں گے نا ڈاکٹری بڑی مشکل ہے، انجینئر بننا بڑا مشکل ہے، میرے نزدیک جو ہے نا وہ حدیث کا عبور حاصل ہونا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ فہم حدیث یا افہام حدیث، یہ دونوں بڑے مشکل کام ہیں، یعنی حدیث کا خود سمجھنا یا حدیث کو پھر سمجھانا بہت بڑا کام ہے۔ اب تو بندہ جہاں اور مصیبتیں آ گئی ہیں، بندہ شیخ الحدیث ہے۔ حضور شاہ صاحب رحمۃ اللہ جب حدیث پڑھاتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ حدیث کا افہام حدیث جو تھا نا، مطلب آپ کا منصب، اس میں جو ہے وہ بڑے بڑے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس انداز سے حدیث پاک پڑھاتے۔ پھر یہ ہے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث والے سے دل کی نسبت اور تعلق نہ ہونا، زبان سے کالا کالا کہتا بھی رہے تو دل کالا کالا، یہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ دل کالا ہو، زبان سے کالا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کالا کالا رسول اللہ پڑھتے نا، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا وہی جو ہے نا، مطلب ہے کہ جو ہے اس کا ہی فائدہ صحیح طور سے محسوس ہوتا ہے کہ جس کا دل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہستی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جس کا دل مستغرق ہو۔ حضور شاہ صاحب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم طے کرتے۔ حدیث پاک پڑھاتے ہوئے میرے سامنے کی بات میں صرف ایک مثال حدیث کی عرض کرتا ہوں، حضور یہ ہے لط کشائی اور جسارت، لیکن یہ میرا قرض ہے، فرض بھی ہے، اور آج اتفاق سے اللہ نے موقع دیا، نہ جانے زندگی میں یہ موقع ملے نہ ملے۔ میرے شاہ صاحب حدیث پڑھا رہے تھے، میں حدیث پڑھ رہا تھا آپ سے، میری جماعت میں موجود تھے ساتھی، وہ حدیث پڑھ رہے تھے، ہم حدیث پاک پڑھ رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر، عاشقوں کے امام، نبی پاک علیہ السلام کے یارغار، خلیفہ اول، امیر المومنین، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا